وہ دکھاتے ہیں محترم قاسم سوری ایز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اور اس کی بنیاد پہ اجلاس کو پروروگ کرتے ہیں. وزیر اعظم فی الفور اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس صدر علوی صاحب کو بھیج دیتے ہیں اور صدر علوی صاحب وہ اس کو فوری طور پہ توڑ بھی دیتے ہیں. یہ تو اس کا ایک پہلو ہوا. یعنی یہ جو سائفر کا بند لفافہ تھا، تحریک انصاف کو بند لفافوں کے ساتھ بڑی رغبت ہے، چاہے وہ کابینہ میں بیٹھ کے بند لفافوں کے ساتھ 192 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کریں، چاہے وہ بند لفافوں کے ساتھ پوری پنجاب اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو توڑ دیں. یہ سب کچھ تحریک انصاف کرتی ہے. اب میری رائے میں یہ اس کا ایک پہلو ہے. اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہ اس کے ساتھ کسی ایسے ملک کو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، اب اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفصیل بھی بڑی ضروری ہے کہ اس کو ہم دیکھا جائیں. یعنی وہ اس میں ایلیگیشن کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایک ملک نے جو پاکستان کا دوست ملک ہے، جس کے ساتھ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہمارا تجارتی حجم ہے، جن کے ساتھ بائیلیٹرل ارینجمنٹ میں سب سے زیادہ ہماری کمرشل ایکٹیویٹی ہے، جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کے لیے سب سے زیادہ بائیلیٹرل ارینجمنٹس کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس ملک کے لوگوں کے اوپر، ان کے گورنمنٹ آفیشلز کے اوپر یہ ایلیگیشن لگانا کہ وہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جہاں پر اس وقت محترم وزیر اعظم جو سائفر کہانی کے جو انہوں نے جو اس کے آتھر بنے ہیں سائفر کہانی کے، وہ اس ملک کے دورے پر ہیں. وہ ملک ایک بڑی جنگ کے اندر دوسرے ملک کو دھکیل رہے ہیں اور وہاں پر وہ موجود ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً وہ جو دوست ملک ہے اس کے ساتھ پاکستان کے جو مراسم ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے اور یہ حکومت نہیں رہیں گی. یہ سیٹ آف ایلیگیشنز ہے. تو اتنی حد تک جانا اور لکھنا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، تو میری سمجھ میں تھوڑی سی یہ بات آنے میں ذرا دقت ہو رہی ہے کہ غالباً اب پھر وہ جب آپ ایک ڈاکومنٹ جو آپ جس کے صرف پریوی آپ ہو سکتے ہیں، جو پبلک ڈومین میں نہیں جا سکتا، جس کو باہر لے کر جانا اور مختلف جلسوں میں اس خط کے متعلق حقیقی آزادی، غلامی سے نجات کا بیانیہ تشکیل دینا، اسی خط کی بنیاد پر اپنے ملک کے سپہ سالار کو الیج کرنا کہ یہ سب ان کے ساتھ مل کر کیا، یہ ڈونلڈ لو اور ان کے اوپر الزام لگانا، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اس کے اندر ملوث کرنا. اف اٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ، میں نے سنا اینڈ آئی ایگری ود آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ یہ جو عرف عام میں غلط العام ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جب بھی ذکر کرنا ہو سیکورٹی ادارے کا تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں. یہ کوئی آئینی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست ہے بات، مجھے بھی اپنی تصحیح کرنی ہے، لیکن ایک بڑی کنیکشن عمران خان یہ فراہم کرتے تھے، اسی سائفر کی بنیاد پہ فراہم کرتے تھے. اب پھر اس کے بعد ہم نے کچھ پبلک ڈومین میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ایویڈینشلی ویلیو کیا ہوگی، کورٹ آف لاء میں کیا جائے گی، لیکن کیونکہ میں کوگنیزنٹ نہیں ہوں ایسی ڈیٹیلز کا، لیکن میں نے وہ تفصیلات سنی، اس انکوائری کی ڈیٹیلز کو میں نے دیکھا اور سنا. جو بات میرے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ جب اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یہ آڈیو لیکس کی صورت، اس پہ ایک مقدمہ آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس کے پاس صلاحیت ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. ایون دو آج کے اس آئی ٹی کے ریولوشنائزڈ اور آئی ٹی کے اتنے ایڈوانس دور میں ہمیں پتہ ہے کہ ہیکرز کی ایبلٹی تو اٹس اے کامن ایبلٹی اویلیبل ود سو مینی پیپل ٹوڈے. آپ کو ہیک کر کے وہ سن سکتے ہیں، وہ ہیکرز پوسٹ کرتے ہیں. تو انہی غالباً ہیکرز کی تفصیلات کے ساتھ کل کو اگر کوئی بات اور سامنے آتی ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی انوالوڈ ہے یا کوئی اور انوالوڈ ہے تو وہ تو سامنے تفصیلات کورٹ کے فیصلے میں آنی چاہیے. لیکن یہاں پر پبلک ڈومین میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ یعنی یہ سائفر جو تھا، یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر لو. یعنی ایک تو وہ ڈاکومنٹ اٹ سیلف ہے، پھر آپ اس کو فیبریکیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی یہ اگر یہ چیز تفتیش طلب نہیں ہے تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن ہے، اور جیسا میں نے کہا
بے حد تعظیم اور بے حد احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل ججز کی، جن کے میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں. اور دوسری ریشنل جو مجھے تھوڑی لگی کہ اس پر بات ہونی چاہیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر، تو پھر کیا رول آف لا کو ایکویٹ کر لیں گے ہم لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ؟ اگر رول آف لا آپ نے ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے اور اس جرم کی تفصیلات ابھی تفتیش طلب ہیں، اور اس کے اندر ابھی ایویڈنسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو فردر اس پرسن کی ضرورت ہو سکتی ہے، پروسیکیوشن اس کو مانگ رہی ہے، اس کی تفصیلات ابھی باقی ہیں، تو پھر غالباً یہ دو باتیں جو ہیں کہ ایک طرف رول آف لا پہ عمل درآمد، اس کے اوپر آپ نے انشور کرنا ہے رول آف لا، اینڈ دیٹ اگین از دا سپریم کورٹ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ دیٹ از دا فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن. اور ایک طرف آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، اور مجھے ایک خوشگوار حیرت بھی ہے کہ چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، ہم تو سمجھے یہ ایک لاڈلے کی بڑی بحث ہے کہ کون لاڈلا ہے. اب مجھے بعض گشت آ رہی ہے کہ جس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں شاید وہ لاڈلا ہوتا ہے، اب وہی منظور نظر ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلے آتے ہیں. تو منظور نظر کس کا؟ آج اگر یہ بات اس کو بغور دیکھا جائے تو ون آف دا ممبر آف دا آنریبل بینچ، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ 2018 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، رائٹ نہیں تھی. ہم اس کی 4 سال تک دہائی دیتے رہے، کسی جگہ پر وہ بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی، کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کسی جگہ پر اس کا کوئی آج تک کوئی ریسکیو کسی کورٹ آرڈر سے نہیں آیا. 4 سال تک دہائی دیتے رہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ دیتے رہے. اور میں غالباً اس مخمصے میں ہوں آج کہ اگر ایک کرمنل پروسیڈنگ کے کیس میں جس میں قومی اسمبلی تک توڑ دی گئی ہو، اور یہ بحث رہی، میرے اس وقت ہمارے آنریبل لا منسٹر تھے اعظم تارڑ صاحب، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو، ایک شخص ایک جعلی فیبریکیٹڈ جھوٹے خط کے ساتھ سر بمہر لفافے کو اٹھا کے اسمبلی کے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، ان وائلیشن آف دا پروسیجر، ووٹ اپون کرائے بغیر اس اجلاس کو برخاست کر دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ مقدمہ تو سپریم کورٹ میں گیا. تو میں نے کہا اسی سپریم کورٹ میں آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب کا جو اس کے اندر آرڈر کا پارٹ ہے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ پریکٹس بڑی خوفناک پریکٹس ہے. چلے باقی جج صاحبان نے تو اپنے آپ کو ریسکیو کیا، اپنے آپ کو ریسکیو کیا، سچویشن کو ریسکیو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس جائیں، یہ فیصلہ غلط تھا. اب جب ایک فیصلہ غلط تھا اور وہ ایک چیٹڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ تھا، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر لیگل کانسیکوینس انٹیل نہ ہو؟ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں، اور مجھے اعظم صاحب کے ساتھ بصد احترام بڑا شدید اختلاف تھا اس بات پر، اور میں نے کہا تھا تاریخ سر اس بات کا فیصلہ کرے گی. یعنی آپ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ بانسری بجنے کی بے کیسے لکھی جانی ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی سبورشن سپریم کورٹ نے کہا، میں نے کہا ہر کیس کے اپنے انڈیجینیس فیکٹس ہوتے ہیں. اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئین کا توڑا جانا ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہی آئین کو توڑتا ہے، تو سر ود ڈیو اپالوجیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا توڑا جانا ہے، اور اس میں وہ آپ اس پورے پروسیجر کو، تو بھئی سبورژن کیسے ہوگی، وہ تو ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن ہوگا، تو پھر اس پہ بڑی بحث. خیر اینی ویز، آج تک آپ آئین کے معاہدے پر تو پوری طرح سے متفق نہیں ہو پا رہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس، بے شمار ججمنٹس، ناٹ جسٹ ون ججمنٹ. کیا جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئینی تھی؟ ان کا وہ فیصلہ آج تک مجھے وحشت زدہ کرتا ہے. جب میں ان کی ایک ججمنٹ اٹھاتا ہوں، اس ججمنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ 62-63 کے فیصلے کو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، رانا آفتاب خان تھے ہمارے بڑے معزز میرے دوست تھے، بڑے اچھے پارلیمنٹیرین تھے. اٹس اے ڈائنگ اسپیسیز، آج کل ایسے لوگ پارلیمنٹ میں کہاں ملتے ہیں. وہ تھے پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے، آپ میں سے کئی دوست جانتے ہوں گے، فیصل آباد سے. تو ان کا مقدمہ تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ 62 اور 63 کے ڈسکوالیفیکیشنز پہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن جو کہ ہوتی ہے، جس میں شہادت قلم بند کی جاتی ہے، ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد 62-63 کے فیصلے آتے ہیں.
اور یہ میاں نواز شریف کے کیس میں 184(3) میں وہ پوری پوزیشن ہی ٹوٹل یکسر بدل کے رکھ دی. تو میں تو وہ ڈھونڈتا رہ گیا کہ کیسے یہ جورسڈکشن ترتیب پاتی ہے اور کیسے چلتا ہے. اگر آپ کا منظور نظر کون ہوگا طے شدہ سوال، میں فار گڈنس سیک میں بالکل اس بینچ پر یہ الیج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بینچ کے ساتھ میری ایک ہوپ اٹیچڈ ہے. جتنی لاپ سائڈڈ سپریم کورٹ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھی تھی، جس طرح کے فیصلے ہم نے دیکھے تھے، آج ود دس سپریم کورٹ میں رول آف لا کو پریویل کرتے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا، اب لیول پلینگ فیلڈز کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی آ جاتی ہے. کل رات کو یکدم ایک شور مچا، تو پھر میں مجبوراً I went on 2-3 TVs and I explained that point, tried to explain that point. پتہ نہیں وہ میں درست کہہ پایا، میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں. کل شام کو پچھلے پیر کے قریب جب یہ فیصلہ سائفر والی ابھی ڈسٹ سیٹل ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ آ گیا کہ کالعدم قرار دے دیا تحریک انصاف کو. اب جب ایک سیاسی جماعت کالعدم ہوگی تو الیکشن کمیشن اس کو سمبل کیسے دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور کالعدم کیسے ہوگی؟ اس کی کالعدم کرنے کو اس کو بین نہیں کیا گیا. اب ایک لا ہے، اب یہ جو الیکٹورل ایکٹ ہے یہ مانگتا ہے کہ اس کے سرٹن سیکشن کے نیچے آپ نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے ہیں. وہ کس تاریخ تک کرانے ہیں، اس پہ عہدوں پر بیٹھے لوگ کیا ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، نہیں دی جا سکتی، اور اگر انتخابات نہیں ہوئے تو کیا وہ پارٹی الیکٹورل سمبل کی حقدار ہو سکتی ہے؟ لاء میں لکھا ہے نہیں ہو سکتی. اب یہ ساری باتیں اگر آپ نے انتخابات کرائے اور وہ انتخابات آپ نے جو کروائے اس پر کنکرنس نہیں آئی، اس پر معترض ہوئی الیکشن کمیشن، ان پروسیڈنگز پر معترض ہوئی، آپ کے الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ پہ معترض ہوئی، آپ کے سیکرٹری جنرل کی اپائنٹمنٹ کس باڈی نے کیے، کیسے ہوئے، وہ کون سی ایگزیکٹو کونسل تھی جو آپ کے آئین کے اندر لکھی نہیں ہوئی. تو ان کے وہ جائز سوالات تھے جس کے جوابات نہیں دیے گئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران دانستہ کر رہے تھے، جان بوجھ کے کر رہے تھے. وہ پورے سسٹم کو، پورے نظام کو دیکھیں. 9 مئی بھی انہوں نے دانستہ کی تھی، پری میڈیٹڈ تھی. میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں. چند روز پہلے 9 مئی سے عمران اپنی پوری پارٹی کے ایکٹیوسٹ کو لے کر لاہور، پنڈی، پشاور کے کینٹونمنٹس میں حمایت چیف جسٹس ریلی نکالتے ہیں. اب کینٹ میں حمایت چیف جسٹس ریلی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر آپ نے کوئی حمایت ان کی ریلی کے ذریعے کرنی ہے، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ ججز کی حمایت کے لیے کہ وہ آپ کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، آپ ان کی حمایت کے لیے ریلیاں نکال کر ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ بینڈ ویگن ہو رہی ہے. تو عمر عطا بندیال صاحب میرے بہت محترم محسن ہیں، لیکن اس وقت میں نے جب وہ چیف جسٹس تھے، وی کیم ٹو دا پریس اینڈ اسپوک اباؤٹ اٹ. ہم نے بڑی دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا کہ سر اس چیز کو آپ کو خود نوٹس لینا چاہیے اور روکنا چاہیے، بٹ نتھنگ، نو ہیڈ واز پیڈ. لیکن یہاں کیا ہے، اب وہ کرتے ہیں یہ سارا معاملہ، وہ پری میڈیٹڈ لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو پوائنٹس دکھاتے ہیں، وہ ایک موک ایکسرسائز ٹائپ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر 9 مئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ 29 سے 30 پوائنٹس پر، رادر 31 پوائنٹس پر ایک ہی وقت میں وہ ہلوگنز، بدماش، وہ جو غنڈے تھے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے، وہ ٹرینڈ غنڈے تھے. ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جتھا بند ہو کر پولیس کے اوپر بم کیسے پھینکنے ہیں. وہ ٹریننگ کی ریفلیکشنز پہلے زمان پاک میں دیکھی جاتی رہیں. وہ ٹریننگز کے ریفلیکشنز جب ان کی کورٹ کی پیشیاں تھیں، پیٹرول بامز کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، ان کو سکھایا گیا تھا کہ آرسن کیسے کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے لبرٹی چوک سے نکلنا ہے، کیسے آپ نے میاں میر برج کراس کرنی ہے، کیسے آپ نے زمان پاک سے مغل پورہ سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر کے گھر تک جانا ہے. اسی طرح قلعہ بالا، حصار اینڈ کنٹونمنٹس آف پنڈی اینڈ باقی جو تھے ان کے اوپر تھا. اسی طرح سے ان کو پتہ تھا ایگزیکٹلی ٹارگٹ کرنا ہے جا کر کہ 2 کورٹس ہیں میاں والی کے اندر، تو اس میں سے ایک کورٹ سول کورٹ ہے، وہ میٹر نہیں کرتی، اور وہ کرمنل جو بھرتی کیے ہیں وہ کرمنل کورٹس کا ریکارڈ اٹھا کر سارا لے کر جائیں گے، عدالتوں کو آگے لگائیں گے. یہ سب کچھ ہوا. اب اگر اتنے ہینیس offenses ہوں گے آپ کے اوپر، آپ کے اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو ان کے خلاف اگر کوئی پروسیکیوشن ہوگی تو یہ پروسیکیوشن ہوگی، یہ وہ پرسیکیوشن نہیں ہوگی جو باقی پولیٹیکل پارٹیز نے فیس کی ہے. پرسیکیوشن کیا ہوتی ہے سر؟ پرسیکیوشن وہ ہوتی ہے جب آپ بلیکس لا ڈکشنری میں سے کچھ معنی نکال کر لوگوں کو سزا دیتے ہیں. پرسیکیوشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے کاروباری معاملات میں سے جو ایٹ دا بیسٹ سیکشن 14 آف انکم ٹیکس ایکٹ
بتا دیا اس کے بعد کورٹس نے یہ کہا جو ہم کہہ رہے تھے فرام ڈے ون کی، تو انکم ٹیکس کے معاملات ہیں، اگر کسی کی کمی بیشی رہ گئی ہے تو نوٹس دیں 14 کا، ان سے باقی پیسے وصول کر لیں، بٹ دیٹس آل. کہیں پر کسی بات کو روکا نہیں گیا. پرسیکیوشن وہ ہوتی ہے، پرسیکیوشن ہوتی ہے جو مقدمات آپ پہلے نیب سے پروب کرائیں، جعلی مقدمات، انہیں کو من ون اٹھائیں اور ایف آئی اے کے پاس بھیج دیں، 2 سال تک جیلوں میں بند رکھیں، باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کریں، باپ بیٹا بیک وقت جیلوں میں ڈالیں، جھوٹے مقدمے ثناء اللہ کے اوپر بنائیں، ان کے اوپر آپ منشیات کے مقدمے بنا دیں. ویئر واز دا سپریم کورٹ ایٹ دیٹ ٹائم؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. اور آج اگر ایک آدھے مقدمے میں جھوٹے مقدمے جو یکسر جھوٹے مقدمے ہیں اگر وہ ختم ہو رہے ہیں تو شور ہوتا ہے جی کہ فلاں شخص لڑ لیں. 5 سال کی ایگنی کے بعد اگر ٹرائل پہ کوئی پروسیکیوشن نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی آپ کی اپیل میں کسی بات کے کسی مقدمے میں کوئی وزن نہیں ہے، اگر کورٹس سب کچھ سننے کے بعد وہ مقدمات ختم کر رہی ہیں، وہ میڈیا ٹرائلز، وہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے رات کو جو آپ کے وہ ہم نوا کے بیٹھتے تھے، اور وہ جو وہ ہوتی پرسیکیوشن کا پارٹ تھی، وہ مینج تھی، ارینج تھی، وہ پرسیکیوشن کا پارٹ تھی. تو میننگ بائی آج یہ جو 2 فیصلے ہیں، ایک الیکشن کمیشن کا، میری دانست میں الیکشن کمیشن نے اگر کہیں پر تحریک انصاف کی جماعت نے کوئی غیر قانونی کام کیا، قانون کے مطابق اپنے انتخابات نہیں کرائے، ایک فراڈولنٹ چیٹڈ مینر پہ عمران کی ایڈوائس پر ایسا کیا کہ سسٹم کو جتنا آپ خراب کرتے جائیں، جس طرح سے ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیا کیا. اس نے اس ملک کی سیاست کو برباد کیا ہے، اس ملک کی معیشت کو برباد کیا ہے. ہی نوز دیٹ واٹ ہی ہیز ڈن. اس نے اس ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں. اس نے عسکری اداروں کے اوپر جو حملے کیے، اس نے جو اگر کسی جج صاحب نے فیصلہ دیا، وہ جو ایک فیصلہ جو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ مسلم لیگ کی جو درخواست تھی اس پہ فیصلہ آیا کہ عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ میں دوبارہ جائیں، تو اس کے بعد رات 11 بجے کی جو کوٹے کھولنے کی کہانی، اور پھر اس کے بعد جو ان کی فیملیز کی ٹرولنگ، ان کی بچیوں کی تصویریں لگا کر، پھر اس کے بعد جو بلوا کیا گیا، پھر اس کے بعد لاکھوں نہیں ملینز میں وہ ٹویٹس کو ری شیئر کروایا گیا، ایک وہ طریقہ کار بنا ہوا ہے جعلی ٹویٹس کو آگے پھیلانے کا اور نفرت پھیلانے کا. اور وہ جو 25 ہزار روپے کی تنخواہ پر جن لڑکوں کو سوشل میڈیا میں بھرتی کیا گیا تھا، ان کے ذریعے اس آنریبل سپریم کورٹ کے تب کے ممبرز کی فیملیز کی I can tell you that what was that. ہم کم از کم کوئی ایسی تنقید جو کہ ناجائز ہوگی نہیں کریں گے. کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آئے، وہ 7 سوالات میں نے آپ کے سامنے اٹھا دیے. میں نے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ کے بیل کے فیصلے میں اسی سپریم کورٹ نے یہ جورسڈکشن ترتیب دی ہے، آج سے نہیں 70 سال سے، قیام پاکستان سے قبل سے. وہ ممالک جہاں پر یہ کامن ویلتھ ممالک موسٹلی جہاں پر یہ ہماری سملر جورسڈکشنز ہیں، وہاں پر بیلز کو ٹینٹیٹیوز اسیسمنٹس پہ رکھا جاتا ہے. اس پہ یہ ایک ترتیب دی گئی جورسڈکشن ہے جس میں وہ ریزنز جس کی بیسس پر آپ پورا ٹرائل کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ یہ جو لاز ہیں ان کی اپلیکیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ سے جائے یہ کہہ دے، تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی اس کورٹ کے لیے. دوسرا نقطہ کہ کہیں وہ آپ کے حکم کے ساتھ ٹرائل کورٹ کیسے کیا